بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے۔ محترم ناظرین، امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا آتا ہے جو امام کے ہر مصائب اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں تھا بلکہ بے زبان جانور یعنی ذوالجناح تھا، جس نے اپنی وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام تا قیامت تک اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا، جسے مصر کے علاقہ اسکندریہ کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی علیہ السلام کو بطور تحفہ دے دیا، جبکہ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کی خاطر بھیجا گیا تھا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا ملتا ہے۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی علیہ السلام نے کی۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ علیہ السلام ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کے گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح بار بار اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کو دے دیا اور پھر یہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح ذوالجناح کے لیے سخت ترین دن تھا جب وہ میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود ذوالجناح نے بہادری سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا اب تھک چکا تھا۔ ذوالجناح نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی کربناک کیفیت میں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری بار میدان کربلا میں نمودار ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی۔ آخری بار ذوالجناح نے اپنے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ ذوالجناح زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کر دیا۔ محترم ناظرین، روایتوں کے مطابق اہل بیت کی خواتین ذوالجناح کے چاروں طرف جمع ہو گئیں اور ماتم کرنے لگیں۔ اسی دوران ذوالجناح وہاں سے کہیں دور غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا نہر القمہ کی طرف گیا جہاں حضرت عباس العلمدار شہید ہوئے تھے۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحرا میں کہیں دور نکل گیا اور پھر کہیں بھی نہیں دیکھا گیا، جبکہ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کی سواری ہوگا۔ واللہ تعالی علم۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل فلائی ود اقصیٰ کو سبسکرائب کیجیے گا۔